آپ کو کامیاب بننا ہے نا تو آئیں میرے چینلز پر آئیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں اپنے چینل پر لوگوں کو انسپائر کرتا ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، جس سے وہ اپنے مقصد تک حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کے لیے کسی حد تک تیار ہو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب ہیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن، اپنے خواب، اپنے ڈریم کے لیے، کیونکہ اسے اپنے ڈریم سے محبت ہے۔ اور جس اپنے ڈریم سے محبت ہوتی ہے نا، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا آپ کو شوق ہے، جس چیز سے آپ کو لگاؤ ہوا ہے، اس سے محبت کیجئے۔ اگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے تو آپ اسے حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ایک بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، ایک 16 گھنٹے، ایک 24 گھنٹے بھی کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنے منی کو انویسٹ کر کے۔ 16 گھنٹے لوگ فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے لوگ ہوٹل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور 8 گھنٹے سرکاری جاب۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہی ہوگا جو 24 گھنٹے انویسٹ کرتا ہو۔ تو آپ کو بھی اپنے مقصد کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھنی ہوگی جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کروں تو اس کے لیے آپ کو سنگھرش کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہوگا نا یار کہ آپ رک جاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ خود پر کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کامیابی نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ خود کو ڈسپلن میں لاؤ۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خود کو ڈسپلن میں لانا ہی ہوگا آپ کو۔ ڈسپلن کیسا؟ پہلے اپنے ڈریم کو سلیکٹ کیجئے، اس پر کام کیجئے، اور پھر ڈسپلن میں رہ کر اس پر سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہیے۔ یار آپ کا خواب پورا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک دن تو آئے گا، ایک دن آئے گا کہ آپ خاموشی سے شور کر رہے ہیں اپنے مقصد پر، اور آپ کا مقصد، آپ کا مشن شور مچا دے گا پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کہے گی کہ واقعی یہ بندہ اپنے مقصد پر تھا اور کامیاب ہو گیا۔ بڑے سے بڑے بزنس مین، ٹریلینئر، بلینئر، ملینئر جو ہیں، اگر انہوں نے سکسیس حاصل کی ہے تو صرف اور صرف اپنے مقصد پر فوکس ہو کر، اور مجھے اور آپ کو بھی اپنے مقصد پر فوکس ہونا ہوگا۔ اگر ہم اپنے مقصد پر فوکس نہیں کرتے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یار کب تک چلے گا یار؟ دیکھو تو کرکٹ دیکھے جا رہے ہیں، کرکٹ پر لاکھوں لوگ تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ ہو گیا، اس نے چکا مارا، اس نے چوکا مارا، اس نے ایک اوور میں 2 وکٹ لی، 1 وکٹ لی، اس نے ایک اوور میں رنز دیے، اس نے ایک اوور مڈل کروا دیا، 0 سکور لیے ایک اوور میں، اور آپ تماشائی دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ آپ کی موت ہے۔ کیسے؟ آپ کی زندگی کو نست و نابود کر رہا ہے یہ چیز، آپ کی زندگی کو یہ چیز ڈسٹرائے کر رہی ہے، آپ کی زندگی کو یہ چیز تباہ کر رہی ہے۔ آپ اپنے کریئر کو بنانے کے بجائے آپ فضول میں اپنی طاقت، اپنی انرجی انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یار ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ تو پھر اگر یہ دنیا فانی ہے تو پھر ہم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ یار جب تک ایسے چلتا رہے گا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی سے آپ کوسوں دور ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہے، آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ تماشائی ہوتے ہیں تب تک آپ برباد ہو جاتے ہیں۔ تماشائی سے خود کو نکالو، اپنے ایک گول پر فوکس کرو، ادھر ادھر انویسٹ کرنے کے بجائے ایک چیز پر فوکس رکھو۔ جب آپ کا فوکس ایک چیز پر ہوگا تو تبھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں کامیاب ہی ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہی ہونا ہے۔ کس کا ڈر، کس کا خوف؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ بندہ میرا کچھ بگاڑ دے گا، وہ یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، بھنگانا بھنگانا بھنگانا، حتیٰ کہ آپ خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈر اور خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور ہمیں ڈر اور خوف کس کا ہے؟ انسانوں کا۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک آپ کامیابی سے کوسوں دور ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈر اور خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے، انسانوں سے نہیں، جانوروں سے نہیں، دنیا کی کسی بھی شے سے آپ کو ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف آپ کو جو ڈر ہونا چاہیے اللہ سے، خوف ہونا چاہیے اللہ سے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ڈر اور خوف کس کا؟ کیوں ڈر میں جی رہے ہیں؟ کیوں ڈر میں جی رہے ہیں؟ ڈر سے نکلنا ہوگا۔